عشق و آزادی بہار زست کا سامان ہے، عشق و آزادی بہار زست کا سامان ہے، عشق میری جاں آزادی میرا ایمان ہے، عشق پہ کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، عشق پہ کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، اور آزادی پہ یہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ معزز سامعین، محترم اساتذہ کرام اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ میری مٹی نے دیا تھا مجھ کو میرا رنگ و روپ، میری مٹی نے دیا تھا مجھ کو میرا رنگ و روپ، ڈھالتی جاتی ہے دنیا اپنی صورت پر مجھے۔ جناب والا، پاکستان کی مٹی ہمیں عزیز ہے، یہاں کے ذرے ذرے سے ہمیں پیار ہے، یہاں کی فضائے نگت اور یہاں کی ہوائیں مشکبار ہے، صرف اسی لیے کہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے ایسے نظریے پر ہے جو سراپا بہار ہے، اور کوئی فضا بھی جس کے لیے پرمزگی کا پیغام نہیں لا سکتی اور جسے اس نظریے سے محبت نہیں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور وفا کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا، کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، کہ یہ تاریخ کا ایک دلگدہ اسباب ہے، یہ اشک و آہ کا ایک جگر پاس سلسلہ ہے۔ سینکڑوں روشن چہروں کی فصل کٹی تھی، تب جا کر دامن مہتاب میں چاندی کے پھول کھلے اور جبین شب کی ظلمتوں میں نور پھیلا۔ لہو برسا بہے آنسو لٹے رہبر کٹے رشتے، لہو برسا بہے آنسو لٹے رہبر کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ جناب صدر، ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے اس ولولے کو تازہ رکھنے کے لیے سید احمد شہید اٹھے اور دلوں کو انگاروں کی طرح گرما گئے۔ کتنی ہی زیر زمین تحریکیں چلی اور کتنے ہی مجاہد سوریوں کے رسوں کو بوسہ دیتے رہے، اور کتنے ہی آنسو رات کے سناٹوں میں آنکھوں سے ٹپکے اور مٹی میں مل گئے۔ ان آہوں، ان سسکیوں اور ان تحریکوں نے اس انگاروں کو گرمائے رکھا جسے شاہ ولی اللہ نے اپنا تن من دھن دیا۔ 1857 کے شہیدوں کے لہو کی تب و تاب اسی نور سحر کے لیے تھی۔ سر سید احمد کی تنگ و دو کا مرکز مولانا جوہر سے لے کر علامہ اقبال تک کتنی ہی عظمتیں ہیں۔ پھر تاریخ کی آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ قائد اعظم جیسی عظیم قیادت نے ان خوابوں کو تعمیر عطا کی، اور ان خوابوں کی تعبیر میں رنگ بھرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنا لہو دیا۔ وہ گھر سے بے گھر ہوئے، ماؤں نے اپنی آنکھوں کے راز دلارے نظر کیے، اور مسلمانوں نے درندوں کی پیاس اپنے خون سے بجائی۔ کھڑے تھے ہم قسمت کے دروازے پر، کھڑے تھے ہم قسمت کے دروازے پر، لوگ دولت پر گرے اور ہم نے وطن مانگ لیا۔ جناب صدر، قیام پاکستان کے بعد یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس امانت کو سنبھال کر رکھیں، مگر افسوس کہ ہم نے یہاں فرقہ واریت کا بازار گرم کیا، اسے اتحاد اور ایمان کا ذریعہ بنانے کی بجائے اختلافات کا ذریعہ بنایا، یہاں تک کہ قائد کے پاکستان کو دو لخت کر دیا۔ کاش ہم اتحاد اور تنظیم کو پیش نظر رکھتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ پاکستان نتیجہ تھا قائد کی عزم مہم اور یقین کامل کا، لیکن اس کی شکست کی نتیجہ ہے ہماری کمزوری۔ جناب والا، ہم پاکستان کو دوبارہ اسی طریقے سے بلند و بالا کر سکتے ہیں کہ میں اس کے شجر و حجر سے، در و دیوار سے، یہاں تک کہ ذروں سے قلبی محبت کروں۔ اپنی تاریخ اور اپنی تہذیب سے اپنا رابطہ قائم رکھیں، اپنی روایات کو ہر لمحہ روبرو رکھیں، اپنے وطن کی مٹی کو عقیدت کی پلکوں سے چومتے رہیں۔ اس کی بقا کے ساتھ ہی ہماری بقا وابستہ ہے۔ روح کی تازگی بھی اسی میں ہے اور دل کی شگفتگی بھی اسی میں ہے۔ اس کے ذرے ستاروں سے زیادہ حسین ہے، چاند سے زیادہ درخشاں اور پھولوں سے زیادہ دلاویز ہے۔ یہ دھوپ چاندی ہے، یہ پتھر بھی پھول ہے، یہ دھوپ چاندی ہے، یہ پتھر بھی پھول ہے، کیا جانے سحر کیا میری خاک وطن میں ہے۔